السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم پڑھ رہے ہیں باب افتعال کے بارے میں کہ باب افتعال جو ہے یہ کیسے بنتا ہے، اس کی خصوصیات کیا ہیں اور اس کے دیگر اوزان کیا ہیں، مثلا اسم فاعل اس کا کس وزن پہ آتا ہے، اور اسی طرح اس سے جو اسم مفعول ہے وہ کس وزن پہ آتا ہے، اور دیگر اس کی جو تفصیلات ہیں وہ ہم نے پچھلی ویڈیو میں پڑھی ہیں۔ آج انشاءاللہ ہم قرآنی مثالیں جو ہیں وہ دیکھیں گے۔ تو آگے بڑھنے سے پہلے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آتی ہیں تو آپ لائک ضرور کریں، اور اس ویڈیو کے آخر پہ جب آپ دیکھ لیں اس پوری ویڈیو کو تو پھر کمنٹس ضرور کریں۔ کمنٹس میں آپ بتائیں کہ آپ نے کیا سیکھا ہے، اور اس کو شیئر بھی ضرور کریں اور سبسکرائب بھی ضرور کریں، کیونکہ یہ ثواب کا کام ہے اور انشاءاللہ اس میں آپ بھی برابر کا اجر پائیں گے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں باب افتعال کو۔ تو باب افتعال کیا ہے؟ باب افتعال سے اسم فاعل اور اسم مفعول کا وزن کیا ہے، مختصر سے تعارف کے بعد ہم انشاءاللہ اس کی قرآنی مثالیں دیکھتے ہیں۔ تو اس کا جو اسم فاعل ہے وہ مفتعل کے وزن پر آئے گا، ٹھیک ہے، اور اس کا اسم مفعول جو ہے وہ مفتعل کے وزن پر آئے گا، یعنی کہ اس کا اسم فاعل جو ہے اس کے عین کے نیچے زیر ہے اور اسم مفعول کی عین کے اوپر زبر ہے۔ یہ اس کا مائنر سا ڈفرنس ہے، یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے۔ اسی طرح باب افتعال کی خصوصیات کیا ہیں؟ یاد رکھیے، خصوصیات جو ہوتی ہیں اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ ترجمہ کرتے ہیں اس کا اردو میں تو ترجمہ کرتے وقت آپ جو ہے وہ بہت ساری غلطیوں سے بچ جاتے ہیں۔ تو اس کی جو خصوصیات ہیں، یا پھر آپ جب ترجمہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، ترجمہ آپ سیکھ رہے ہوتے ہیں، تو آپ کو بہت ساری چیزوں کا آپ کے علم میں اضافہ ہوتا ہے۔ تو اس کی خصوصیات یہ ہیں کہ جس فعل کا ذکر ہو رہا ہو اس کو اہتمام سے اور اہمیت دے کر بیان کرنا، زور دے کر تاکید سے اس کو بیان کرنا، پورے جو اہتمام کے ساتھ۔ تو چلیے اس کی جو ہے وہ قرآنی مثالیں دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے ہمارے پاس مادہ ہے نون، قاف اور میم، اس سے ہم جو ہے وہ باب بناتے ہیں۔ اس کا فعل ماضی کا پہلا صیغہ، فعل مضارع کا پہلا صیغہ اور اس کا جو مصدر ہے وہ ہم بنانے کی کوشش کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلے دیکھیں، نقمہ سے بنا انتقم ینتقم انتقاما۔ کیونکہ انتقم ینتقم انتقاما یہ افتعل یفتعل افتعالا کے وزن پر ہے، جس کا مطلب ہے انتقام لینا، یعنی کہ تاکید کے ساتھ اس کا ترجمہ کریں گے کہ جو انتقام لیتا ہے وہ سرسری سا تو انتقام نہیں نہ لیتا، وہ بڑے وزن کے ساتھ، بڑے جو ہے وہ اہتمام کے ساتھ، پوری تگ و دو کے ساتھ وہ انتقام لیتا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے انتقام لینا۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آگے۔ جو اس سے ہے وہ قرآن پاک سے مثال ہمارے پاس ہے، وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ، کہ اس کا ترجمہ دیکھیں، اور جو شخص پھر ایسی حرکت کرے گا تو اللہ انتقام لے گا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے کسی چیز سے منع فرمایا ہے، تو جو شخص دوبارہ اس چیز کو کرے گا، لوٹ کے آئے گا، تو کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ اس سے انتقام لے گا، کیونکہ اس نے اللہ تعالیٰ کی حدود کو جو ہے وہ توڑا ہے، اور پھر اس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ جنگ کی ہے، تو اللہ تعالیٰ پھر اس سے انتقام تو لے گا نا۔ تو فینتقم اللہ منہ، واو عاطفہ ہے، اور من جو ہے یہ ہے اس کے لیے کہ کون، جو اس چیز کے لیے یہ استعمال ہوتا ہے، اور فینتقم اللہ منہ، پس اللہ تعالیٰ انتقام لے گا اس سے۔ فا جو ہے یہ حرف ہے، ینتقم فعل مضارع ہے، اور یہ واحد مذکر غائب پہلا صیغہ ہے اس کی گردان میں سے لفظ اللہ جو ہے یہاں پر اسم فاعل ہے، منہ جو ہے یہ جار مجرور مل کر یہ اس کا جو ہے وہ مفعول بن جائے گا۔ تو یہ اس کی چھوٹی سی ایک ترکیب ہے جو آپ نے ذہن میں رکھنی ہے۔ تو آگے چلیے، اب ہمارے پاس ہے مادہ عین را فا، عین را فا، تو اس سے ہم جو ہے وہ بناتے ہیں اس کا فعل ماضی کا پہلا صیغہ، وہ بنے گا اعترافا، اور فعل مضارع کا پہلا صیغہ یعترف، اور اس سے جو اعترافاً یہ اس کا مصدر بنے گا، اس کا مطلب ہوتا ہے اعتراف کرنا۔ تو اس سے ہمارے پاس جو ہے وہ قرآن پاک سے مثال جو ہے عین رافا سے وہ ہے فاعترفوا بذنبہم فسحقا لاصحاب السعیر، بس وہ انہوں نے اپنے جرم کا اعتراف کر لیا، اب یہ دوزخی دفع ہوں، فسحقا لاصحاب السعیر، اب یہ دوزخی دفع ہوں،
فاعترفو فعل ماضی ہے اور جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، فا جو ہے یہ حرف ہے، الگ سے ساتھ اس کو اٹیچ کیا ہوا ہے، اور اعترف اعترف اعترفو، ٹھیک ہے جی۔ اور بذنبہم با جو ہے یہ حرف جار ہے، ذنبی مضاف ہے، اور ہم ضمیر مضاف الیہ ہے، مضاف اور مضاف الیہ مل کر جار کا مجرور بن گیا۔ فسحقن، یہ سحقن جو ہے یہ اسم ہے، کیونکہ اس کے آخر پر تنوین آ رہی ہے، اور فا جو ہے یہ پھر حرف ہے۔ لأصحاب السعیر، لام حرف جار ہے، اصحابی مضاف ہے، السعیر مضاف الیہ ہے، سعیر دوزخ کا نام ہے۔ اللہ تعالی ہمیں دوزخ سے محفوظ رکھے اور جہنم سے محفوظ رکھے۔ السعیر یہ دوزخ ہے، یعنی کہ دوزخ والے، اصحاب السعیر دوزخ والے، اصحاب الجنہ جنت والے، اصحاب الاخدود کھائی والے، اصحاب النار آگ والے، یہ اس طرح اس کا ترجمہ ہوتا ہے۔ اور اسی طرح اصحاب الایمن دائیں سائڈ والے، اصحاب الشمال بائیں سائڈ والے، اصحاب المیمنہ دائیں سائڈ والے، اصحاب المشأمہ بائیں سائڈ والے، تو یہ اس کا ترجمہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ اس کی مختصر سی ترکیب تھی، یہ تھا باب افتعال کی کچھ مثالیں قرآن پاک سے۔ آگے مزید دیکھتے ہیں۔ عین زال اور را، یہ ہمارے پاس نیکسٹ مثال ہے، عین زال اور را۔ اعتذر یعتذر اعتذارا، اس سے ہم نے باب بنایا۔ اعتذر فعل ماضی کا جو ہے وہ پہلا صیغہ ہے، اور یعتذر فعل مضارع کا پہلا صیغہ ہے، اعتذارا یہ اس سے مصدر بن گیا، عذر پیش کرنا، ٹھیک ہے۔ یعتذرون قرآن پاک سے مثال لیتے ہیں، 11ویں پارہ شروع ہو رہا ہے یہاں سے۔ یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیہم، یہ لوگ تمہارے سامنے عذر پیش کریں گے، عذر پیش کریں گے، یعتذرون عذر پیش کریں گے، اذا رجعتم الیہم جب تم ان کے پاس واپس جاؤ گے۔ منافقین کی بات ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ جو منافق لوگ ہیں یہ آپ کے سامنے آ کے عذر کھڑیں گے کہ ہم اس وجہ سے جنگ پہ نہیں جا سکے، ہمیں یہ عذر بن گیا، یہ مسئلہ بن گیا، تو یہ لوگ تمہارے پاس عذر پیش کریں گے، عذر لے کے آئیں گے۔ یعتذرون جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، فعل مضارع ہے، الی حرف جار ہے، کم ضمیر ہے، اور یہ جار مجرور ہے۔ اذا آگے رجعتم یہ فعل ماضی ہے، اور یہ جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے، رجع رجع رجعو رجعت رجعتا رجعنا رجعت رجعتما رجعتم، الیہم آگے پھر جار مجرور ہے۔ آگے ہمارے پاس جو مادہ ہے وہ ہے جیم میم اور عین۔ اجتمع یجتمع اجتماعا، افتعل یفتعل افتعالا، اکٹھا ہونا اس کا مطلب ہوتا ہے۔ اور ہمارے پاس قرآن پاک سے مثال ہے، وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللَّهِ اجتمعا علیہ وتفرقا علیہ، یہ حدیث سے مثال ہے ہمارے پاس۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 7 بندے ایسے ہیں جن پر اللہ تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ فرمائے گا، ان میں سے یہ 2 شخص وہ ہیں جو اللہ کے لیے باہم محبت رکھتے ہیں۔ تحابا فی اللہ، اجتمع علیہ ان کے ملنے پر، وتفرق علیہ اور جدا ہونے کی بنیاد یہی اللہ کی محبت ہے، یعنی کہ 2 ایسے شخص جو اللہ تعالیٰ کے لیے آپس میں محبت کرتے ہیں، اور پھر اسی محبت کی وجہ سے وہ آپس میں ملتے ہیں، اور اگر ان کے درمیان میں کوئی لڑائی ہوتی ہے تو وہ ذاتی کوئی رنجش نہیں ہوتی، بلکہ وہ اسی بنیاد پر ان کی لڑائی ہوتی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی وجہ سے ہی ایک دوسرے سے لڑتے ہیں، یا وہ ایک شخص دوسرے سے ناراض ہوتا ہے، یعنی کہ ذاتی رنجش ان کی کوئی نہیں ہوتی۔ ورجلانی یہ دیکھیں تثنیہ ہے اور اسم ہے، ٹھیک ہے، رجل رجلانی رجال، رجلانی تثنیہ ہے، الف اور نون یہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ یہ تثنیہ ہے، نون کے نیچے زیر۔ تحابا یہ بھی آگے تثنیہ کا صیغہ ہے، فی اللہ فی حرف جار ہے، لفظ اللہ مجرور ہے۔ اجتمعا 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 اجتمعو یہ بھی تثنیہ کا صیغہ ہے، ڈول ہے، اور یہ فعل ماضی ہے۔ اور اجتمعا اجتمع یجتمع باب افتعال ہے، علیہ اعلی حرف جار، ہا مجرور ہے، واو عاطفہ ہے، وتفرقا آگے پھر یہ جمع یہ تثنیہ مذکر غائب کا صیغہ ہے، اور علیہ تفرقا تفرقا تفرقو تفرقت تفرقتا تفرقنا یہ باب ہے اس کا، ٹھیک ہے۔ تفرقا یتفرقو، تصرف یتصرف، تفعل باب تفاعل، ٹھیک ہے، علی حرف جار ہی مجرور ہے۔ تو یہ قرآن پاک سے آج ہم نے کچھ مثالیں باب افتعال سے دیکھیں۔ امید ہے انشاءاللہ آپ کو باب افتعال کی مکمل سمجھ آئی ہوگی۔
اگر ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو لائک کریں، سبسکرائب کریں، اور آگے اس ویڈیو کو شیئر بھی کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، تاکہ ہماری یہ یوزفل ویڈیوز جو ہیں یہ بہت زیادہ آگے لوگوں تک پہنچیں اور آپ بھی اس ثواب میں برابر کے شریک ہوں۔ تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔